تالا ایسا ہے جیسے ہمیشہ تہجد ادا کرنے والا ہو اور ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری والدہ کے بدن اقدس سے ایک نور نکلا، خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور ایک روایت کے اندر کہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان نے مکے کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے، چاروں طرف پہاڑیوں سے مکہ گھرا ہوا ہے۔ آج ہم ایک بند کمرے کے اندر اچھے سے اچھے فانوس لگا لیں، خوب روشنیاں لگا لیں، خوب پاورفل، لیکن دیوار کراس نہیں کرے گی روشنی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا نور ہے، پہاڑیوں کو کراس کرتا ہوا جب میرے آقا علیہ السلام کی امی جان کی آنکھوں میں نور آیا، اتنی طاقت بڑھ گئی کہ شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو میرے نبی کی امی کے آنکھوں کی اتنی طاقت بڑھ گئی تو میرے نبی کے نور کے علم کا کیا عالم ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بیٹھ کر یہاں پہ بیٹھے ہوئے سرزمین پر اس گھر کے اندر بیٹھے اپنے غلاموں کو نہیں ملاحظہ فرما رہے ہوں؟ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مخاطب کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ایک بچپن میں میں نے معجزہ دیکھا جس کی وجہ سے میں آپ کے دین کی طرف مائل ہوئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جھولے کے اندر آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جھولے کے اندر چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، چاند جس طرف آپ کا اشرتا، جس طرف آپ اشارہ فرماتے مالا چاند ادھر ہی جھک جاتا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے وہ رونے سے بہلاتا تھا، اور فرمایا کہ جب وہ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جھولے میں ہے، بچپنے میں ہے، اس وقت کروڑوں میل دور چاند کے اوپر تصرفات کر رہے ہیں، آسمانی مخلوق کے اوپر کروڑوں میل دور چاند کے ساتھ کھیل رہے، اس سے باتیں کر رہے، اس کی آواز سن رہے ہیں۔ کیا زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا لم یمت، مرے گا نہیں، حتی یراہ مقعدہ من الجنہ، جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنا ہو سکے ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ یاد رکھیے جس نے میرے آقا کا نام لیا ہے نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ بات ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا 200 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، مسلسل گناہ، رب کی نافرمانی کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے اٹھا کر روڑی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلاں بندے کا میرے انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو، اسے غسل کفن اس کی جنازہ پڑھاؤ۔ جب وہاں پر پہنچے آپ دیکھ کے حیران رہ گئے تو وہی بدنام زمانہ شخص ہے جس کے لوگ غیبتیں کیا کرتے تھے، جس سے لوگ کتراتے تھے، جس کی برائیاں بیان کرتے تھے، بدنام زمانہ بدکار شخص ہے، اس کو اتنا بڑے انعام ملا کیسے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کی یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ کلما نشر التوراۃ، جب یہ تورات کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے کا نام جب محمد کو دیکھتا تو کرتا کیا تھا؟ فقبلہ، چومتا، ووضعہ علی عینی، اپنی آنکھوں پہ لگاتا، وصلی علیہ، اور میری محمد کے ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا۔
وشکرت ذالک، میں نے اس کی دعا قبول فرما لی، اس کی توبہ قبول فرما لی، وغفرت ذنوبہ، اس کے تمام گناہ بخش دیے، اور کیا کیا، وزوجتہ 70 حورا، 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا 200 سال تک میرے رب کی نافرمانی کرتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کا نہ دیکھا، جب اس نے اس کے حبیب کا نام چوما تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے نام چومنے کی برکت سے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ اے مومنو، قربان جائے اپنے نبی کی ذات کے اوپر، یہ نبی جو ملا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے۔ تو لہذا آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب آذانوں میں سنیں گے، جب درودوں میں سنیں گے اور خطبوں میں سنیں گے، جب نام نامی آئے گا، اسم گرامی آئے گا، ہم چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے غلام کو بخشے گا نہیں؟ سب بتائیں۔ یقیناً جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اوپر کرم ہو سکتا ہے، ہم تو ہے ان کی امتی، ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ان کی ناموس کی سپاہ ہے، ان کے اوپر اپنی گردنیں کٹانے والے ہیں، ان کی نام پہ جمع ہونے والے ہیں۔ آج آپ جو جمع ہوئے ہیں، سردی کا سخت موسم ہے، آپ نے سردی کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ جو نبی کے نام پہ جمع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر کرم نوازی ہی فرماتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے نبی سے جتنا ہو سکے رشتہ محبت مضبوط کیا جائے، عملی لحاظ سے بھی۔ وقت یہ نہیں صورت ہی منائے، سیرت کو بھی اپنانا چاہیے۔ 23 سالہ دورے نبوت کے اندر جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی صدائیں بلند کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر نعت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت، اپنے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی، وقراءۃ القرآن، قرآن بھی پڑھنا سکھاؤ۔ آج کے مسلمانوں کو سب کچھ آتا ہے، موبائل چلانا آتا ہے، جو بالکل پڑھا نہیں ہوا وہ فیس بک چلاتا ہے، وہ ساری نیٹ کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے، ایک چیز چلانی آتی ہے، اگر نہیں آتا قرآن کھول کے پڑھنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا زبان کے اوپر نبی کی نعت جاری نہیں ہوتی، نہیں سنتا تو نبی کے رب کا کلام یہ کانوں کے ذریعے نہیں سنتا۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ آج کا جو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ذلت کے عمیق گڑھے کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ قرآن و سنت کو ہم نے سائیڈ پہ لگا دیا ہے۔ رب کا قرآن تو کتاب ہدایت بن کے آیا تھا، ہدی للمتقین کا مزدہ بن کر اس سرزمین پہ نازل ہوا، لیکن اس سرزمین والوں نے حال کیا کر دیا، بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا ہے، اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں بس اٹھا کے سر کے اوپر اٹھا کے بھیج دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ نہیں، ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمارے دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا ہمارے دین نے جس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ہماری پیدائش سے لے کر مرتے تک، بلکہ قیامت تک کے مسائل ہمارے لیے حل فرما دیے ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے ابا جی کا جنازہ پڑا ہو، لیکن جنازے کی دعائیں آتی نہیں، غسل کا طریقہ آتا نہیں، نماز کا طریقہ آتا نہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، شادی کرنا جا رہے ہیں نکاح و طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، گفتگو کرنے جا رہے ہیں اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے، اسی طریقے رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بیوی کو باپ اپنے شوہر کے حقوق کا پتہ ہے، نہ اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا پتہ ہے، نہ والدین کو اولاد کے حقوق کا پتہ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ باب کون پڑھے گا؟ جو لاکھوں حدیثیں ہیں، قرآن کے اندر 3000 آیات ہیں جو احکام کی آیات ہیں، باقی قصص ہیں، قصے ہیں، اس سب کے اندر ہمارے لیے عبرت کے نمونے موجود ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ، جو صحیح میدان ہے اس کو اپناؤ، عملی میدان کے اندر آنا ہوگا۔ جب تک عملی میدان کے اندر نہیں آئیں گے، جب تک کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، نبی کی صورت منانے والوں، میرے نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کے عشق میں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لہرانے والوں، میرے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا تھا من بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا نا، اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم ایک تھے، طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، لہو لہان ہوتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے،
اوجڑیاں آپ کی گردن پہ ڈالی جاتی تھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا